یہ ہیں ظاہر شاہ پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت پاکستان نے افغانستان میں طالبان سیٹ اپ کو سی پیک منصوبے میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے، آپ کے خیال میں یہ کیسا اقدام ہے؟ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ٹھیک ہے اقدام ہے۔ افغان ہمارے بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، لیکن افغانستان یا افغان عوام کے لیے ان کی لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے۔ میں ایک اخبار کی صرف چند سرخیاں پڑھ کے اپنا جواب کنکلوڈ کر دوں گا۔ یہ روزنامہ خبریں ہیں اور 28 سپٹمبر، چند سرخیاں میں پڑھتا ہوں۔ داڑھی چھوٹی کرنے والے مجاہدین کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل، طالبان نے داڑھی منڈوانے پہ پابندی لگا دی، فیشن سلونز اور ہیئر ڈریسز کی دکانیں غیر قانونی بن گئیں، افغان نوجوان اپنی مرضی کی شیو اور ورسٹائل داڑھیاں رکھ رہے تھے، داڑھی چھوٹی کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے جاسوس بھی بھیجے جائیں گے، برسوں سے شیو کر رہے ہیں، پہلے کوئی قانون نہیں تھا، حجام، داڑھی منڈوانا اسلامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اچھا، اب اس پہ میں اس کے علاوہ میرے اندر ایک سوال اٹھتا ہے کہ مجھ سے بھی بہتر مسلمان ہو، اگر کوئی منگول ہو، یہ چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، ان کی تو داڑھیاں ہوتی ہی نہیں، 4 6 اور کمال کی بات ہے مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کا بھی جو ان کی جو تصویریں بنتی ہیں، اسکیچز ہیں، وہ غلط ہیں، ان کی بھی چگی داڑھی تھی۔ بہرحال with this مائنڈ سیٹ اگر آپ ایکسیل کرنا چاہ رہے ہیں 2021 میں، تو یہاں مجھے مولانا مودودی کا ایک جملہ یاد آتا ہے۔ میرا کبھی جماعت سے وابستگی نہیں رہی، میرا بہت پیار محبت احترام کا رشتہ تھا قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ، امیر العظیم جو ہیں میرے بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن ہے سچ میں کبھی جمعیت جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن کمال کا ایک جملہ ہے کن کا؟ مولانا ابوالعلا مودودی کا۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ ایک زمانے میں اگر آپ پرانے جتنے برٹشرز، کارل مارکس کی بھی داڑھی تھی، اچھا بے شمار، اور لینن کی بھی داڑھی تھی، بے شمار، یہ جو کنگ ہینری وغیرہ، یہ وہ سارے رچرڈ دی لائن ہارٹ، یہ وہ سارا ایک کلچر تھا 1500 سال پہلے کا، اس میں شیو کرنا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ بٹ اینی وے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی افغانستان کا سی پیک منصوبے میں شامل ہونا بہت مبارک بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات ہے ان کا مائنڈ سیٹ، اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے۔ کیا ووٹ اور کیا ووٹ بینک، ایک بریگیڈیئر پھر پروموٹ ہو کے جنرل جیلانی تک پہنچے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی پیداوار، ٹوٹل یہ کام ہے لگاتار آگے پیچھے اقتدار میں رہے، بینیفیشریز کے انہوں نے بہت سارے مراکز تخلیق کیے، بڑا انٹیلیجنٹلی، چونکہ بیسیکلی تو یہ روکڑے کے لوگ تھے، دھندا کاروبار یہ وہ۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے لکھا تھا کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل کو دیکھ کے جن کی ٹانگیں کانپتی تھیں، وہ پھر اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ آئی جی تعینات کرتے تھے۔ یہ ان کو یہ نہیں پتا، ابھی کل تک کی بات ہے، یہ پنجاب، یہ لاہور پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ کہلاتا تھا۔ اب ایک تو مصیبت ہے ان کو بتانے والے، اگر کوئی پڑھے لکھے بھی چار ارد گرد ہونا، وہ چاروں کے چاروں پڑھے لکھے، وہ بنیادی طور پہ چمچے ہوتے ہیں، وہ کریکٹ نہیں کرتے۔ یہ المیہ ہے ہماری سیاست میں، ادروائز کوئی بندہ عقل کل نہیں ہوتا، بے شمار۔ میں تو کہتا ہوں، مجھے تو ایک لفظ بڑا عجیب لگتا ہے، عالم ہو۔ عالم کون ہوتا ہے؟ مجھے میری کمر کے
پہ اگر تل ہے تو کوئی بتا دے تو بتائے، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں دیکھ سکتا میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، واٹس ہیپننگ ان سائڈ. جب تک کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا، بندے ٹیسٹ نہیں کراتے. مجھے تو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا بھائی، میری کیا اوقات ہے. کہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہو اس سے 4 گنا کتابیں میرے فارم ہاؤس پہ پڑھی ہیں، اور سوائی زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا. مجھے تو کوئی شوق بھی نہیں ہے. اوقات کیا ہیں؟ جو میں نے پہنا ہوا ہے، اس کا نہ میں کپڑا خود بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو سی سکتا ہوں. میں ایک چپاتی نہیں بنا سکتا. میں کھانے کے لیے کسی کا محتاج، پہننے کے لیے کسی کا محتاج. لعنت اگر میں خود کو علامہ لکھنے بیٹھ جاؤں. بندہ علامہ نہیں ہوتا. ان کا پرابلم یہ ہے. اچھا نہیں پتا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کو کریکٹ کرتا ہے، مجھے کو بتاتا ہے. یہ انکریج ہی نہیں کرتے اس طرح کی بات. یہ چونکہ چمچے کڑچے چمچیاں کڑچیاں رکھنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، یا پروموٹ ہونے کے چکر میں، یا کوئی عہدہ مل جائے گا، فلانا ملے گا، پھر ٹوٹل اندر سے بھلے نفرت ہی کرتے ہوں. کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بھی اس طرح کی بات نہیں ہانکتے، یہ بڑ مارنے والی بات ہے. کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی؟ اس پیپلز پارٹی کو میں 7-8 سال سے بولتا ہوں. جب ڈفرینٹ چینلز پہ یا لکھتا ہوں تو میں کیا لکھتا ہوں؟ پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، 4 صوبوں کی زنجیر. اور کدھر گئی؟ آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ تو ایک بہت بڑی واردات ہے. تو یہ کہنا کہ زبردست ووٹ بینک، کو کتنا زبردست تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک. وہ بچارے بھوکے ننگے لوگ الیکٹ ہو گئے. کبھی 2 تو صحیح، کسی کو آزما کے دیکھو، آج سمجھ جائے گی. یہاں قبضہ گروپوں کو دینا، پروموٹ کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ آج کی پالیٹکس. خاص طور پہ اس خاندان کے آنے کے بعد پالیٹکس میں تو پالیٹکس نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دھندا ہے، دھندا. تو بینیفیشریز جس دن ان کو سمجھ آ گئی، ایک بندہ سایہ نہیں ان کا ساتھ ہوگا. ایک دفعہ لوگوں کو یہ میسج کروے ہونے دو کہ دے ہیو نو فیوچر. اچھا او سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے نکلے یہاں سے، اس کے بعد پھر ان کی واپسی ہو گئی، پھر اقتدار میں آ گئے. اب لوگ اسی چکر میں ہیں. جب تک ان کو یہ یقین نہیں آتا کہ دے ہیو نو فیوچر. یہ ان کا زبردست ووٹ بینک اور مخلص، کوئی مخلص چخلص نہیں ہو بی یہاں. اس لیے بیٹا میرا تو یہی تبصرہ ہے. اور کہاں تاریخ میں کہاں کبھی بھی نہیں ہوا، ایون ہماری اپنی تاریخ میں نہیں ہوا. دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی تو اس طرح کی. وہ کہاں گئے منگول، تاتاری، کدھر گئے فرعون، نمرود، شداد، زارز آف رشیا، صفویز آف ایران، آٹومنز آف ٹرکی، مغلز آف سب کانٹیننٹ. کچھ نہیں ہے. وہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. معجزہ تو یہ ہے کل تک جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں تھا، وہ پاکستان جیسے ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنتے ہیں. اس پہ بندہ رب کے صدقے واری جاتا ہے کہ بھائی آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو، جس پہ عنایت ہو جائے. کیا تھا امیر تیمور، کدھر ہے آج؟ وہ باقی تو چھوڑو، اقتدار کو تو گولی مارو، ان کی نسلیں نہیں ملتی، ان کی نسلوں کے نام و نشان نہیں. آج جب کو کہتا ہے مغل تو لوگ اندر ہنستے ہیں، یہ کوئی لوہارتر خان ہوگا. تو یہ رونت کہ وہ خاندان پتہ نہیں کیا ہے، اسی بی بی نے. نہ کرو ایسے، نہ کرو. میں آپ کے ایک بڑے اور سینئر کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، مت کرو. بی ہمبل. اس کو اس طرح نا آج تک نصیب نہیں ہوا، یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. بی ہمبل. کوئی تاریخ پڑھو، اس کا شکر ادا کرو.
اپنی غلطیوں پہ، اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، ان سے سبق سیکھو. یہ خاندان اگر اس طرح بہیو کرتا تو شاید 100 سال نکال دیتے، معمولی بات ہے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. وہ حد ہوتی ہے یار. ہم جیسے لوگ، میں کہتا ہوں بس یار کئی سال ہو گئے، مجھے کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو یار تباہ کرو، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں اپنی اولادوں کا باپ ہوں، نعوذ باللہ خدا نہیں ہوں، کافی کر دیا ہے بس. حالانکہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تمہارے پاس بنیادی ہر چیز خوبصورت ہے، اعلیٰ ایجوکیشن ہے، چھوٹی عمر میں بچوں تم نے دنیا دیکھ لی ہے، سویلائز ورلڈ ساری وہ کافی ہے. اعلیٰ تعلیم تمہیں مل گئی ہے، بہترین ماں باپ تمہیں ملے، اچھی تمہاری تربیت ہوئی ہے، تمہارے سر پہ اپنی چھت ہے، گھر بار ہر چیز ہے تمہارے پاس کافی. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہارا. ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. بی ہمبل. اللہ کو پسند نہیں ہے.